السلام علیکم۔ پاکستان ریلوے کے ساتھ ایک مستحکم کیریئر شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ اگر ہاں تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ پاکستان ریلوے نے اسسٹنٹ ڈرائیوروں کے لیے ایک بڑی بھرتی مہم کا اعلان کیا ہے اور یہ ایک شاندار موقع ہو سکتا ہے۔ آج ہماری ساری بات چیت کا مرکز ہے یہ نمبر 417۔ یہ صرف کوئی عام ہنسا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ موقع ہے جو سینکڑوں لوگوں کے لیے کیریئر کے نئے دروازے کھول سکتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس نمبر کے پیچھے آخر ہے کیا۔ تو جی، یہ 417 اصل میں اسسٹنٹ ڈرائیور کی آسامیوں کی کل تعداد ہے، اور یہ نوکریاں BPS 9 اسکیل پر کانٹریکٹ کی بنیاد پر دی جا رہی ہیں۔ یہی وہ بڑا موقع ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اب سب سے پہلا اور سب سے ضروری سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس نوکری کے لیے کون اپلائی کر سکتا ہے؟ آئیے اہلیت کے معیار کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات ہو جائے تعلیمی قابلیت کی۔ کیا وہ ڈگری یا ڈپلومہ موجود ہے جو پاکستان ریلوے کو چاہیے؟ چلیں اس کی تفصیلات جانتے ہیں۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اہلیت کے لیے ایک نہیں بلکہ 3 الگ الگ راستے ہیں۔ پہلا راستہ ان کے لیے ہے جنہوں نے میٹرک سائنس سیکنڈ ڈویژن میں کیا ہو اور ساتھ میں مکینیکل، الیکٹریکل یا اسی طرح کی فیلڈ میں 3 سال کا DAE یعنی ڈپلومہ کیا ہو۔ دوسرا راستہ FSC پری انجینئرنگ والوں کے لیے ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے پاس 6 مہینے کا کمپیوٹر کورس بھی ہو۔ اور تیسرا اور سب سے سیدھا راستہ ICS یعنی انٹرمیڈیٹ ان کمپیوٹر سائنس والوں کے لیے ہے۔ تو اگر تعلیمی قابلیت پوری ہے تو اگلا سوال یہ ہے کہ یہ نوکریاں ہیں کہاں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ مواقع ملک کی کن کن ڈویژنز میں موجود ہیں۔ اسامیوں کی تقسیم اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ موقع کراچی ڈویژن میں ہیں، جہاں 182 اسامیاں خالی ہیں۔ اس کے بعد سکھر میں 66 اور ملتان میں 51 اسامیاں ہیں۔ ان کے علاوہ لاہور، پشاور، راولپنڈی اور کوئٹہ میں بھی اپلائی کرنے کے مواقع موجود ہیں۔ اچھا، اب ذرا کوٹا سسٹم پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ ان 417 اسامیوں میں سے 60% خالصتاً اوپن میرٹ پر ہیں۔ اس کے علاوہ 20% ریلوے ملازمین کے بچوں کے لیے، 10% سابق فوجیوں کے لیے اور 5% اقلیتوں اور یتیموں کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ چلیں اب آتے ہیں ایک اور بہت اہم سوال کی طرف، عمر کی حد کیا ہے؟ یہ اکثر تھوڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے، تو آئیے اسے مل کر آسان بناتے ہیں۔ بنیادی عمر کی حد 18 سے 25 سال ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس میں تمام امیدواروں کے لیے 5 سال کی عام رعایت شامل ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر 30 سال تک کے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں۔ لیکن بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ خاص گروپس کے لیے مزید رعایت بھی ہے، جیسے کہ مخصوص علاقوں جیسے کہ سندھ دہائی اور بلوچستان کے رہائشیوں کو 3 سال، سابق فوجیوں کو 15 سال تک، اور وہ سرکاری ملازمین جن کی سروس کم از کم 2 سال ہو چکی ہو انہیں 10 سال کی اضافی رعایت مل سکتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم بات یاد رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ عمر میں رعایت کا دعویٰ صرف اور صرف ایک ہی کیٹیگری کے تحت کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مختلف رعایتوں کو آپس میں جمع کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت ضروری نقطہ ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ آئیے اب درخواست دینے کے عمل پر بات کرتے ہیں اور ان خاص ہدایات کو سمجھتے ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ درخواست مسترد ہونے سے بچ سکے۔ درخواست جمع کرانے سے پہلے ان 3 باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ پہلی بات، کسی بھی قسم کی غلط معلومات دینے پر درخواست فوراً مسترد کر دی جائے گی۔ دوسری بات، صرف وہی امیدوار اپلائی کریں جن کے پاس فائنل ٹرانسکرپٹ آ چکی ہے۔ اور تیسری بات، اگر کوئی پہلے سے سرکاری ملازم ہے تو اسے NOC کے ساتھ یعنی اپنے محکمے کے ذریعے اپلائی کرنا لازمی ہے۔ اور اس معاملے میں ریلوے کی پالیسی بالکل واضح ہے۔ نوٹیفیکیشن میں صاف لکھا ہے کہ اگر امیدواروں کے فراہم کردہ کوئی بھی دستاویزات کسی بھی مرحلے پر جعلی پائے گئے تو تقرری منسوخ تصور کی جائے گی۔ تو اس معاملے میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی منتخب ہو جاتا ہے تو اسے کچھ آخری مراحل سے گزرنا ہوگا۔ ایک مخصوص میڈیکل ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا، سیکیورٹی ایجنسیوں سے کلیئرنس لینی ہوگی اور پھر ایک لازمی ٹریننگ سے بھی گزرنا ہوگا۔ اور ہاں، یہ بھی یاد رکھیں کہ ٹیسٹ یا انٹرویو کے لیے کوئی سفری خرچ نہیں دیا جائے گا۔ تو یہ تھی پاکستان ریلوے میں اسسٹنٹ ڈرائیور کے 417 مواقعوں کی پوری تفصیل۔ ساری معلومات اب سامنے ہیں۔ اب آخری فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ کیریئر کے لیے صحیح ٹریک ہے۔